ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی اس اعلیٰ ظرفی سے اور وسعت قلبی سے پارلیمنٹ کا مقام پاکستان کے عوام کی نظروں میں بلند ہوتا ہے۔ یقیناً دعا گو ہوں کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی رویہ اختیار کرنے کی ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے۔ جناب والا، میں اصل موضوع سے پہلے جو گفتگو یہاں پہ کی گئی اس میں سے چند باتیں ایسی ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میں طالب علم ہوں، دن میں 2-3 گھنٹے ضرور صرف کرتا ہوں کہ اگر کوئی کتاب انٹرنیٹ پہ میسر ہو، کتابی شکل میں میسر ہو تو اس کے مطالعے سے مستفید ہو سکوں۔ 70 سال کی میری عمر ہے جناب، آج تک کسی کتاب میں، خواہ وہ اردو کی تھی، پنجابی کی تھی، پشتو یا بلوچ زبان میں تھی، یا سندھ میں تھی، یا کسی غیر ملکی زبان میں تھی جن سے تھوڑا بہت میں واقف ہوں، مجھے تن دو جیسا کوئی لفظ نہیں ملا۔ یہ لفظ میں نے پارلیمنٹ میں سنا اور آپ کی صدارت میں سنا۔ میں آپ کی وسعت قلبی کو بھی سراہتا ہوں کہ آپ ایسے الفاظ کو استعمال کرنے کی اور جذب رکھنے کی حوصلہ رکھتے ہیں اور برداشت کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ آپ بھی اس کے لیے تحسین کے مستحق ہیں۔ جناب والا، میرے ایک فاضل دوست فرما رہے تھے کہ 70 سالوں میں یہ پہلی ان کی حکومت ہے جس نے پاکستان میں کسی بڑے ڈیم پر کام شروع کیا ہے۔ 2 ڈیم کا نام بھی انہوں نے لیا، ایک دیا میر بھاشا ڈیم ہے، دوسرا محمد۔ یہ ریکارڈ پہ ہے، اور ان کو اگر وہ ہاؤس میں موجود ہوتے تو ضرور میں یہ دریافت کرتا کہ دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے جو ہزاروں ایکڑ زمین جس پہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلا انہوں نے شروع کیا ہے، وہ زمین کہاں سے آئی؟ کیا دیا میر بھاشا کہیں مریخ پہ بن رہا ہے، چاند پہ بن رہا ہے، یا پاکستان میں بن رہا ہے؟ اگر پاکستان میں بن رہا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی زمین استعمال کی جا رہی ہوگی۔ تو کیا زمین ان کی حکومت نے خریدی، یا زمین ان کو کہیں سے تحفے میں مل گئی، اچانک آنکھ کھلی اور وہ زمین دستیاب تھی اور اس پہ ڈیم کا کام شروع کر دیا گیا، یا زمین کسی نے خریدی تھی؟ اگر زمین کسی نے خریدی تھی، اس کی پیمنٹ کی تھی، تو پھر یہ کریڈٹ بند کو شروع کرنے کا اسی کو جائے گا۔ اور جناب والا، میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اس زمین کی خریداری کا کام پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے سے شروع ہوا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں تکمیل تک پہنچا۔ لہذا دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا صحرا اگر جائے گا تو گزشتہ 2 جمہوری حکومتوں کو جائے گا کہ انہوں نے اس پر کام شروع کرایا تھا۔ دوسری بات جناب والا، ان کا کہنا ہے کہ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے، سب طرف بہار ہے، جام رندوں کو ملنے لگے، سب فیض یاب ہو رہے ہیں کیونکہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ میں اس ہاؤس کی موجودگی میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ کل، پرسوں، دوپہر، شام، جب ان کے پاس اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت دستیاب ہو، یہ ناچیز ان کے ساتھ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور جہاں پہ ان کی 8 سال سے حکومت ہے، لاہور، ملتان، کوئٹہ، جہاں چاہیں، جس شہر میں چاہیں، میں ان کے ساتھ
اس کے کسی بازار میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ جناب والا، ان کا سرکاری پی ٹی وی کا کیمرہ ساتھ ہوگا اور سرکاری پی ٹی وی کی ڈی ایس این جی بھی ان کے ساتھ ہوگی، یہ حقیر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم بازار میں کھڑے ہوں گے، کیمرے میں لوگوں سے وہ سوال کر کے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں دستیاب چیزیں ماضی کے مقابلے میں ارزاں نرخوں پر مل رہی ہیں یا مہنگے نرخوں پر مل رہی ہیں، اور جو جواب آئے گا پی ٹی وی پہ اس کو چلایا جائے گا۔ وہ لوگوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہاری قوت خرید 2013 سے 2018 کے زمانے کے مقابلے کی ہے، اس سے کم ہوئی ہے یا اس سے زیادہ ہوئی ہے؟ جو جواب آئے گا وہ پی ٹی وی پہ چلے گا، لائیو چلے گا۔ میں تیار ہوں، ان سے کہیے کہ وہ اپنا وقت عنایت فرما دیں، پی ٹی وی کو ہدایت کر دیں، تاکہ ہم بازار میں جا کے جن دودھ اور شہد کی نہروں کے بہانے کا ذکر وہ اس فلور پہ کر رہے ہیں، اس ایوان میں کر رہے ہیں، اس کا ہم پاکستان کے لوگوں سے جواب تو سن لیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، اس کے زمانے میں خلق خدا کیا کہتی ہے، اور جن کو نااہل کیا گیا ان الزامات پہ جو آج بھی پاکستان کی کسی عدالت میں ثابت نہیں کیے جا سکتے، ان کے بارے میں خلق خدا کیا کہتی ہے۔ ہاؤس میں آ کے کھڑے ہو کے تقریر کر لینا اور پاکستان کے عوام کی عدالت میں جا کر پیش ہونا اور اس سے اپنی باتوں کی تائید کرانا، جناب والا، یہ دو مختلف عمل ہے۔ لہذا میں تیار ہوں کہ بازار میں چلتے ہیں اور خلق خدا سے، عوام کی عدالت سے ان کے سچ اور جھوٹ کو دریافت فرماتے ہیں۔ جناب والا، میں جو آج کا موضوع ہے اس پہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا وفاق پہلے وجود میں نہیں آیا۔ 1947 سے پہلے پاکستان نام کی کوئی ریاست دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھی، لیکن جس خطے میں آج پاکستان موجود ہے، ہمارا پیارا وطن جو 1947 میں وجود میں آتا ہے، یہاں پہ رہنے والے لوگ صدیوں سے اس خطے میں رہ رہے تھے۔ بلوچ، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا صدیوں سے آباد، اور صدیوں سے ان کی اپنی تجارت ہے، صدیوں سے ان کی اپنی ثقافت ہے، صدیوں سے ان کی اپنی تہذیب اور تمدن ہے، صدیوں سے ان کے اپنے اپنے مذاہب ہیں۔ ان کا وجود موجود تھا۔ اس وجود نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ریاست کی تشکیل کرتے ہیں، اس ریاست کا نام پاکستان رکھتے ہیں۔ تو جو تخلیق کی وجہ بن رہا ہے، جو اجزاء ہیں جن سے مل کر پاکستان بنتا ہے، اگر ہم ان کے وسائل پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں، یہ اسلام آباد جس کو وفاقی دارالحکومت کہتے ہیں، جناب والا، یہ اس خون پسینے سے بنا ہے جو بلوچستان کے کارکنوں نے اپنی محنت سے پیدا کیا، جو سندھ کا ہاری سخت ترین موسم میں پیداوار کے ذریعے پاکستان کو ادا کرتا ہے، جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام ٹیکسوں کی شکل میں وفاق کو رقم ادا کرتے ہیں، اس سے یہ دارالحکومت تعمیر ہوتا ہے۔ تو کیا یہ دارالحکومت تعمیر ہونے کے بعد ان لوگوں کے پیٹ پہ ہاتھ ڈالے گا جو اپنا پیٹ کاٹ کے اس وفاق کو پالتے ہیں؟
کیا وفاق کو ہم اس ناگ کی شکل دیں گے جو جب بھوکا ہو جائے تو اپنے ہی بچوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا جناب والا. آئینی اور قانونی حیثیت رہے گی کہ وفاق صوبوں کے وسائل پر بری نظر نہیں رکھ سکتا، ان پر قبضہ نہیں کر سکتا، انہیں اپنی من مانی سے استعمال نہیں کر سکتا. لیکن اس آئینی اور قانونی پوزیشن کے ساتھ ساتھ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اس کے خلاف عوام کی مزاحمت ہوگی، اور اس مزاحمت کو کوئی روک نہیں سکے گا. اس لیے اب بھی اس خام خیالی سے پرہیز کر لینا چاہیے اور اس طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. آخر میں ایک اور مسئلے پر بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا اور اس کے بعد میں اپنی گزارشات کو ختم کروں گا. جناب والا، پاکستان میں ایک عرصے سے دن رات ایک چیز کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور آج بھی مجھے افسوس ہوا کہ ہماری نئی ساتھی، نئی سینیٹر جو منتخب ہو کے آئیں، مجھے توقع تھی کہ ان سے میں کوئی کسی نئی بات کی سننے کی توقع رکھتا تھا، لیکن انہوں نے وہی پرانی بات کی جو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے سن رکھی تھی. میں انہیں قصوروار بھی نہیں ٹھہراتا. یقیناً ان کی پرورش، ان کی نشو و نما، ان کی سیاسی تربیت جس ماحول میں ہوئی ہے، اس ماحول میں ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ ان کی جماعت کے علاوہ، ان کے رہنما اور ان کے لیڈر کے علاوہ پاکستان میں سب لوگ بدعنوان ہیں، پاکستان میں سب لوگ کرپٹ ہیں، پاکستان میں سب لوگ چور ہیں. صرف ایک ایماندار شخص ہے، اور ایک اس ایماندار شخص کی سیاسی جماعت ہے. اور اگر وہ ایماندار شخص نہ ہوتا تو اس پاکستان کو وہ لوٹ کے کھا گئے ہیں. میں صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منترا پڑھتے پڑھتے، بچوں کو سکھاتے سکھاتے آپ نے معصوم بچوں کو جوان کر دیا، ان کے ذہن بھی آپ نے پراگندہ کر دیے. لیکن کیا حقائق اور واقعات کبھی بھی آپ کی کسی بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ ابھی دیکھیے، ایک فیصلہ آیا لندن کی عدالت سے. ایک کمپنی ہے جس کا نام براڈ شیٹ ہے. براڈ شیٹ کمپنی لندن کی عدالت میں جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں اس کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ سیاست دانوں کے لندن میں موجود اثاثے تلاش کرے اور اس کے بدلے میں اس کو معاوضہ ملے گا. مشرف صاحب اپنے زمانے میں یہ کہہ گئے کہ کمپنی اپنے کام میں ناکام ہو گئی، وہ کسی سیاستدان کا کوئی اثاثہ تلاش نہیں کر سکی. یہ مشرف صاحب نے اپنے زمانے میں فیصلہ کیا اور آن ریکارڈ یہ فیصلہ ہوا. 2003 میں غالباً یہ فیصلہ ہوتا ہے اور اس کمپنی سے کنٹریکٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے. جناب والا، وہ کمپنی عدالت میں چلی جاتی اور عدالت میں جا کے اپنے معاوضے کی طلب کے لیے مقدمہ درج کراتی. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر پاکستان اس کا معاوضہ اس کو ادا نہیں کرے گا تو یا تو ایون فیلڈ کے 4 فلیٹس اس کو دے دیے جائیں کیونکہ وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہیں، بقول اس کے کہ وہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت سے بنے. یہ وہ کمپنی نے کہا عدالت میں چل کے کہ 4 فلیٹس مجھے دے دیے جائیں.
पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगा दी जाए, पाकिस्तान के अकाउंट में जो पैसे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने गई हुई थी वहां पे, उन्होंने कहा यह भी पाकिस्तान का असास है, यह भी हमें दे दो, पाकिस्तान के जो बैंकों में पैसे हैं वो भी हमें दे दो, और दूसरे एसेट्स जो हैं पाकिस्तान के वो भी हमें दे दो। ये मुकदमा लेके वो अदालत में जाती है। अदालत ने क्या फैसला किया? अदालत ने कहा कि आप एवन फील्ड की तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकते। ये अदालत का फैसला लिखा हुआ मौजूद है जनाब, कि ये फ्लैट हुकूमत पाकिस्तान के नहीं है, तुम्हारे इस दावे को तस्लीम नहीं किया जा सकता। लिहाजा नवाज शरीफ तो सच्चा साबित हुआ, उस कंपनी को वो फ्लैट नहीं दिए गए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के जो पैसे यूके के बैंकों में मौजूद थे उनको जब्त करने का हुक्म दिया गया और कहा गया कि कंपनी को अदायगी की जाए। लिहाजा कंपनी को अदायगी की गई 27-28 मिलियन पाउंड्स। जनाबे वाला, ये कोई जो फीसें दी गई हैं वकला को मुकदमा लड़ने के दौरान, जो उनके क्लेम्स थे, वो इन सबको अगर जमा किया जाए तो वो कुछ 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपया बनता है। 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपया, जो मुशर्रफ की हमाकत और इमरान खान के झूठे इल्जामात की वजह से पाकिस्तान को एक ऐसी कंपनी को अदा करना पड़ा जिसको गालिबन दुनिया का कोई दूसरा मुल्क हायर करने को तैयार नहीं था, कि वो लिक्विडेट हो रही थी, वो कंपनी लिक्विडेट हो रही थी। 700 करोड़ रुपया। जनाब, क्या उस 700 करोड़ रुपए से मेरे बच्चों के लिए स्कूल नहीं बन सकते थे? क्या उस 700 करोड़ रुपए से मेरे गरीब वालदैन जो हैं उनको दवाइयां मुयस्सर नहीं की जा सकती थी? क्या उस 700 करोड़ रुपए से पाकिस्तान में आटे और चीनी की कीमतों को नीचे लाने में मदद नहीं की जा सकती थी? आपने सिर्फ सियासी इंतकाम की खातिर, कि किसी तरीके से नवाज शरीफ से सियासी इंतकाम ले लिया जाए, किसी तरीके से आसिफ जरदारी को गलत साबित कर दिया जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान को अवाम की नजरों में गिरा दिया जाए, करोड़ों रुपया उसके लिए खर्च करना पड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो नैब नहीं थी जहां पे लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी वीडियोस दिखा के फैसले करा लिए जाते, इसलिए वहां पे इंसाफ हुआ और आपको जुर्माना अदा करना पड़ा, और मजीद जुर्माने आपको अदा करने पड़ेंगे, मजीद जुर्माने अदा करने पड़ेंगे आपको। तो सुरखरू कौन हुआ जिसे सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज निसार साहब ने, या सुरखरू वो हुआ जिसे नाअहल करार देके पाकिस्तान की सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है? और आज भी क्या रवैया है कि पाकिस्तान के लोगों से इस खबर को छुपाया जाता है, लेकिन उसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव जब ब्लैकमेल करने के लिए मजीद झूठ बोलता है, इनसे मजीद पैसे बटोरने के लिए मजीद झूठे इल्जामात लगाता है, तो उस पर टेलीविजन पे घंटों प्रोग्राम किए जाते हैं, और खुद उस कंपनी के बारे में मशीर जो हैं एहतसाब के शहजाद अकबर साहब, उनकी डान में खबर छपी हुई है कि वो कहते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड कंपनी है। ये पाकिस्तान को उन्होंने मिसाल दी है कि दे आर मिल्किंग द मिल्क। तो ये इस तरह के जो फैसले किए गए सियासी इंतकाम की लेने की खातिर, और अरबों रुपया अब हम हर जानों का अदा कर रहे हैं, क्या इसका कोई एहतसाब करेगा? कोई है जो सवाल उठाएगा नैब के चेयरमैन साहब से? कोई है जो इस सवाल का जवाब देगा पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से पूछ के कि ये जो अरबों रुपए हम इस दीवानगी पे खर्च कर रहे हैं, ये बदनवानी की कौन सी किस्म है?
کیا یہ بدعنوانی کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ کیا یہ میرے ٹیکسوں کے پیسے، یہ 700 کروڑ روپے جناب، اگر میں نے 1 روپیہ بھی ٹیکس کا ادا کیا ہے تو اس 700 کروڑ روپوں میں میرا 1 روپیہ شامل ہے۔ جناب والا، آپ کی تنخواہ سے جو ٹیکس کٹتا ہے وہ بھی ان 700 کروڑ روپوں میں شامل ہے۔ میرا غریب موٹر سائیکل پر پھرنے والا جب پیٹرول کا 1 لیٹر خریدتا ہے وہ بھی ان 700 کروڑ روپوں میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے ہم غریبوں کے 700 کروڑ روپے ادا کر دیے۔ جی کیا آپ پوچھیں گے، کسی سے پوچھیں گے کہ یہ بدعنوانی کس نے کی، کون کون اس میں حصے دار ہے، اور اس کا بھی کسی سے کوئی جواب لیا جائے گا؟ اگر آج نہیں تو کل لیا جائے گا جناب والا۔ بہت بہت شکریہ۔ Minister of State for Parliamentary Affairs, conclude the motion.